السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں بڑی خبر آپ کو دیں، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے میں فوری کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ قطر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطر کا خطے میں امن، استحکام اور سفارتی مکالمے کے فروغ پر زور دیا گیا۔ اور اب دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملتان کے نواحی علاقے ٹاٹے پور بازار میں روئی سے لدا ہوا 22 ویلر ٹرالر بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا۔ آگ بھڑک اٹھی، ڈرائیور نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ کے باوجود جلتا ٹرالر بازار سے باہر منتقل کر دیا۔ کروڑوں مالیت کی روئی کی گانٹھیں جل گئی۔ پولیس کے مطابق ٹرالر بازار سے باہر منتقل ہونے سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ قریبی دکانیں محفوظ رہی۔ ریسکیو 1122 کی 6 ٹیموں نے 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ٹرالر میں آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر حسیب جمالی کی قیادت میں ملاقات کی۔ وفد میں بار کی جنرل سیکرٹری فریدہ مینگریو، جوائنٹ سیکرٹری حذیفہ خان اور دیگر ممبران بھی شامل تھے۔ وفد نے گورنر سندھ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت عدالتی نظام کی بہتری اور وکلا برادری کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے معاشرے میں انصاف کے قیام کے لیے وکلا کے کلیدی کردار کو سراہتے ہوئے کہا، جمہوری اقدار کے فروغ اور آئین کی پاسداری کے لیے وکلا کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ گورنر نے مزید کہا کہ حکومت وکلا برادری کی مسائل حل کرنے اور عدالتی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی تاکہ عام آدمی کو دہلیز پر انصاف مل سکے۔ مشرق وسطی جنگ میں توسیع، یمنی حوثی بھی ایران کے حق میں میدان جنگ میں کود پڑے۔ اسرائیل پر پہلے حملے کی تصدیق۔ ایران نواز یمنی حوثیوں کا کہنا ہے بیلسٹک میزائل حملے کے ذریعے مغربی کنارے کے جنوب میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی بھی بیر شیبہ میں یمنی حملے کی تصدیق، میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ یمنی حوثیوں کے گزشتہ روز جنگ میں شامل ہونے کے حوالے سے خبردار کیا تھا۔ یمنی حوثیوں کے جنگ میں شامل ہونے سے عالمی سطح پر تشویش کی نئی لہر دوڑ گئی۔ آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے مندب کو بھی بند کر دیا گیا تو عالمی سطح پر توانائی کے بعد خوراک کا بحران بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ عالمی معیشت اور قیمتوں پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یمنی حوثی بحر احمر اور بحیرہ عرب میں جہاز رانی کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پشگان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی گفتگو میں خطے کی کشیدگی اور امن کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں، خصوصاً شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے واقعات کی شدید مذمت کا اعادہ کیا اور مشکل وقت میں ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے 1900 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے لیے دعا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر کو اپنی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے امریکہ، برادر خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا، جن کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے امن اقدام کی حمایت پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مشترکہ کوششوں سے کشیدگی میں کمی لائی جا سکے گی۔ ایرانی صدر نے وزیراعظم کی سفارتی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدامات پر اپنا موقف پیش کیا اور مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ اس ضمن میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف بھی کی۔ گفتگو کے اختتام پر وزیراعظم نے ایرانی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی محاذ پر متحرک ہو گیا، جس کے تحت اسلام آباد میں کل سے اہم 4 فریقی اجلاس شروع ہوگا۔ اجلاس میں ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر ہو رہا ہے، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے اہم مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اسلام آباد پہنچ کر شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وفود وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں امن، سفارتکاری اور علاقائی استحکام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کا ابتدائی منصوبہ ترکیہ میں طے پایا تھا
تاہم مصروفیات کے باعث انہوں نے برادر ممالک کے وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں ملاقات کی دعوت دی۔ عمان میں ڈرون حملے کے بعد بندرگاہ کو بند کر دیا گیا۔ عمانی حکام کے مطابق حملے کے بعد ڈنمارک کی شپنگ کمپنی نے آپریشن معطل کر دیا۔ حملے میں ایک کارکن زخمی ہوا، بندرگاہ کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ بندرگاہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ حملے میں ایک کارکن زخمی ہوا، بندرگاہ کو معمولی نقصان ہوا ہے، عمانی حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ ترک انٹیلیجنس چیف کے مطابق ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کس نے شروع کیا۔ جنگ اسرائیل نے شروع کی، اس پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ ترک انٹیلیجنس چیف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، جنگ اسرائیل نے شروع کی، اس پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ترک انٹیلیجنس چیف ایسا کہتے ہیں، تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ یوکرین اور قطر کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق یوکرین اور قطر نے دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یوکرین اور قطر کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرین اور قطر نے دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، قطری وزارت دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ ایران کی نیوکلیئر بلیک میلنگ ختم، امریکی صدر کا بڑا دعویٰ، کہا امریکہ خطے کو خطرات سے دور کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایران میں اپنے تمام اہداف حاصل کرنے سے 2 ہفتے دور ہیں۔ ایران سے مذاکرات ہوں گے لیکن آبنائے ہرمز کو کھولنا پڑے گا۔ مذاکرات کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہے ہیں۔ اگلی باری کیوبا کی ہے۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ مشرق وسطیٰ میں استعمال کر سکتا تھا۔ نئے سپریم لیڈر سے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ ایران خلیجی ممالک پر حملہ کرے گا۔ نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی اور ہم اسے نہیں بھولیں گے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تبصرہ، کہا دونوں ممالک سے کہا جنگ نہیں روکی تو بھاری ٹیرف عائد کر دوں گا۔ ہم جنگیں ختم کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں۔ امریکی صدر کے وزیراعظم شہباز شریف کی تعریف، بولے پاکستان کے وزیراعظم بہترین شخصیت ہیں۔ امریکہ ایران کی میزائل طاقت کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے خلاف جاری مہم کے دوران وہ صرف اس ملک کے تقریباً 1/3 میزائل ہتھیاروں کی تباہی کی تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ مہم ایران کے خلاف تقریباً 1 ماہ پر پہنچ چکی ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کی میزائل طاقت میں متعدد ہتھیار غیر فعال نہیں ہو سکے۔ ایران کی جانب سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی سمت آج الاسو بلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مجموعی طور پر 6 میزائل فائر کیے گئے، جن میں سے 2 کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ باقی 4 میزائل غیر آباد علاقوں اور خلیج کے پانیوں میں گرے، جس کے نتیجہ میں کوئی جانی یا بڑا مالی نقصان نہیں ہوا۔ رپورٹس کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس پر موجود امریکی طیارے پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے میں ایک KC-135 طیارے کو نقصان پہنچا ہے، جس کے قریب آگ کے نشانات بھی دیکھے گئے ہیں۔ KC-135 اسٹریٹوی ٹینکر امریکی فضائیہ کا ایک اہم ایندھن بھرنے والا طیارہ ہے جو طویل فاصلے تک جنگی طیاروں کو فضا میں ہی ایندھن فراہم کرتا ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی فضائی آپریشنز کا بنیادی حصہ رہا ہے۔ تہران میں ثقافتی ورثہ شدید متاثر، درجنوں تاریخی مقامات کو نقصان۔ ایران کے دارالحکومت میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجہ میں عجائب گھروں اور تاریخی مقامات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران سٹی کونسل کی ثقافتی ورثہ کمیٹی کا کہنا ہے 120 سے زائد عجائب گھروں اور تاریخی یادگاروں کو نقصان پہنچا، تاہم آزاد ذرائع سے اس کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی۔ اس سے قبل ایرانی حکام نے جاری اعداد و شمار میں 56 ثقافتی مقامات کے متاثر ہونے کی تصدیق کی تھی، جن میں اہم تاریخی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد توسیعی فنڈ سہولت کے تحت $1 ارب اور $21 کروڑ حاصل ہوگا۔ IMF کے مطابق دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی رقم $4.5 ارب تک پہنچ جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ حکومت نے مالی خسارہ کم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور ٹیکس نظام بہتر بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ حکومت نے غریب عوام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع کی ہے، جبکہ مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے امداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں ہے، تاہم مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے باعث معیشت کو خطرات لاحق ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی جاری رکھے گا اور ضرورت پڑنے پر شرح سود مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ حکومت پنجاب نے فرائض میں سنگین غفلت پر MS لیڈی ولنگٹن اسپتال ڈاکٹر فرحہ انعام اور ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ حسین کو معطل کر دیا۔ 5 PGRs جبکہ 2 چارج نرسز کو معطل کر دیا گیا ہے۔
ہیڈ کوارٹر رپورٹس کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ لیڈی ولنگٹن اسپتال کی اقرا زاہد اور چارج نرس فوزیہ رشید، چارج نرس اور حسیب الرؤف، اسی طرح سے دیگر کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ لیڈی ولنگٹن اسپتال میں دوران آپریشن مبینہ طور پر مریضوں کی ویڈیو بنا کر شیئر کی گئی تھی۔ سی ایم کمپلینٹ سیل کے ایکشن لینے پر گزشتہ روز بھی 4 لیڈی ڈاکٹروں کو معطل کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔